الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں عقائد کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا اور عقائد کے تحت مختلف ٹاپکس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، شرک کا تصور، شرک کے اندر پھر شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور پھر جو معمولات وغیرہ میں اور نظریات میں شرک کا دخل ہو سکتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے بعض چیزوں کے بارے میں کہ شاید یہ شرک ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ عقائد، انبیاء علیہ السلام سے متعلقہ عقائد، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، احوال آخرت، ان تمام پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد پھر قیامت کی بڑی نشانیاں جو احوال آخرت کے ضمن میں ہی بیان کی گئی ان پہ تفصیلی کلام کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عقائد کے سلسلے میں ولایت، کرامت اور ولی کے بارے میں تفصیلی کلام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ ابھی 2-3 پروگرام اس کے بعد یہ جب ختم ہوں گے تو پھر ہم ایمان اور کفر کا موضوع لیں گے اور اس پہ تفصیلی کلام کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتنی اقسام ہیں، ایمان کے بارے میں علماء اسلام کے کیا تصورات اور خیالات ہیں، کفر کیا کیا ہوتا ہے، کافر کتنے اقسام کے ہیں اور کس طریقے سے انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے، تجدید ایمان، تجدید نکاح کیسے ہوگا، سب انشاءاللہ باتیں اس میں عرض کی جائیں گی۔ تو ہم آپ سے ہر دفعہ گزارش کرتے ہیں، پھر یہ گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو خاص طور پہ دیکھیں، اس لیے نہیں کہ میں یا میری ٹیم یہ کر رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو باتیں ایک تو مستند ہوتی ہیں اکابرین اسلام کے، جن کا اکابر ہونا، جن کا عالم ہونا، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا امت کے نزدیک مسلمہ ہے، بڑے بڑے علماء فقہاء نے تسلیم کیا ہے، ان کے اقوال، ان کی کتابوں سے ریفرنسز کے ذریعے ہم چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، اعمال مضبوط ہوں، سوچ میں ایک نکھار پیدا ہو، عمل میں نکھار پیدا ہو، عمل میں مضبوطی آئے، سوچ میں سنجیدگی پیدا ہو جائے، غور و تفکر میں ایک تسلسل کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ غرض ہے کہ بہت سی چیزیں ان پروگرامز کو دیکھ کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہے، ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے بھی ثواب جاریہ کا باعث ہے۔ تو آخر میں جب ہم یہ ٹاپک لے کے چل رہے تھے ولایت اور کرامت کے بارے میں تھا، ولایت کے بارے میں آپ کو بتایا بارہا کہ ایک منصب ہے، عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے صرف مخصوص بندوں کو ملتا ہے، ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا، لیکن دیا اسی کو جاتا ہے کہ جو اس کا اہل ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ اہلیت عطا فرماتا ہے۔ اہلیت میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ علم کا حاصل ہونا ہے، علم کا حامل ہونا ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ کوئی جاہل کتنے ہی نوافل پڑھ لے، کتنی ہی تہجدیں پڑھ لے، ہم اس کو ولی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ جن اکابرین نے ایک ولی کا شرعی تصور دیا ان اکابرین نے ہی ولی کی شرائط بھی مقرر کی ہیں، لہذا اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کو جو فرض اور واجب ہے خصوصی طور پر ان کو سنجیدگی، متانت کے ساتھ، وقت پر، تسلسل کے ساتھ ادا کرنا، نفسانی خواہشات پہ غلبہ، دنیا سے بے نیازی، لالچ سے دوری، یہ تمام چیزیں ان کے اندر بدرجہ اتم نظر آئیں گی جو اللہ کا ولی ہوگا۔ سلب ولایت جائز ہے، ولایت چھن سکتی ہے کیونکہ کوئی دائمی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو دے گا دائمی طور پر ولی رہے گا۔ ولی کو خود پتہ ہو کہ میں ولی ہوں ضروری نہیں ہے، ساری زندگی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ میں ولی ہوں، زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ہم جس میں یہ شرائط پائی جائے کہ باعمل بھی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم دین ہو، اس کے بارے میں ولی ہونے کا گمان کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اعلانیہ طور پہ کوئی عقیدے کا فساد یا کوئی گناہ کا اظہار نہ ہو تو ہم اس کو ولی مانیں گے۔ اور پھر اس ولی سے جو کچھ افعال صدور پذیر ہوتے ہیں، ایسے افعال کی جن کی نظیر لانا عام لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، اس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور یہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامت ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص سے جو اللہ کے ولی ہوں یا ولی کا دعویٰ کر رہے ہوں تو کرامت ضرور ہوگی، یعنی کرامت ایک الگ وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ضرور ہے، لیکن کسی کے ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں، نبی ہونے کے لیے معجزہ شرط ہوتا ہے، لیکن ولی کے ولی ہونے کے لیے کرامت شرط قرار نہیں دی گئی ہے۔ ہم مختلف کتب سے اولیاء اعظام کی کرامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک وہی رسالہ قشیریہ میں
یہ ایک واقعہ مزید لکھا ہے حضرت جعفر دیبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نوری بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ پانی میں گھسے یعنی نہانے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک چور ان کے کپڑے اٹھا کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دوبارہ پلٹ کر آیا اور حضرت کا لباس آپ وہاں پہ رکھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا تو اس کا جس ہاتھ سے اس نے لباس اٹھایا تھا وہ ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت نے دعا فرمائی کہ اے رب کریم، میرے کپڑے مجھے واپس مل گئے ہیں، لہٰذا اس کا ہاتھ بھی اسے واپس دے دے۔ آپ کی دعا فرماتے ہی اس شخص کا ہاتھ بالکل درست ہو گیا۔ تو دعا اگر فوراً مقبول ہو جائے تو یہ بھی ایک ولایت کی علامت قرار دی گئی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ماشاءاللہ، لیکن باقی شرائط کے ساتھ۔ عام آدمیوں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، جیسے بعض گھر میں بیٹھے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ، یا اللہ چائے پلوا دے کہیں سے، اچانک گھر والے چائے لے آئے تو عام لوگ تو اس کو بھی کہتے ہیں دیکھا میرا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے کہ چائے کا کہا چائے آ گئی، تو چائے کا اچھا آپ دوبارہ کہہ کے بتاؤ ذرا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ کہیں گے تو پھر فوراً چائے آ جائے گی، تو اچھا ہے کہ چلو پردہ رکھیں، پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا خواہ۔ لیکن یہ کہ کیوں اپنے لیے آدمی دعویٰ کرے اور خوش فہمی کا شکار ہو جب خود پتہ ہے کہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام مقبولیت حاصل کر لیں کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کے موافق ہمیں نعمت عطا فرما دے، تو اس لیے اس قسم کی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں دوسری بات دیکھیں، ضمناً ہم ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ نکات بھی نکال رہے ہیں تاکہ اچھا ہے اس سے اصلاحی پہلو بھی نکل آئے، تو بہت اچھی بات ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے اکابرین بڑے بے نیاز ہوتے تھے اور یہ انتقامی کارروائیوں سے بچتے تھے، اپنے نفس کی خاطر کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، یہ اس کو وقار کے خلاف سمجھتے تھے کہ وقار مومن کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بدترین کفار جنہوں نے آپ پر بدترین ظلم کیا، وہ جب قطار میں کھڑے ہوئے ہیں تو سرکار نے ان کے چہرے پہ خوف کے آثار دیکھے، ڈر کے آثار دیکھے، جسم پہ لرزہ طاری دیکھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم اور مبارک قلب مزید صدمے میں مبتلا ہوا کہ میری وجہ سے یا آج سزا کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، ان پہ ایسی کیفیات طاری ہوں، پسند نہیں آیا۔ لہذا فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا اور توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کریم ہیں، کریم جب غالب آتا ہے اظہار کرم فرماتا ہے تو کرم فرما دیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ تاریخ جملہ نکلا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، ورنہ چاہتے تو چن چن کے بدلہ لیتے، بندھوا دیتے، کوڑے لگواتے، ٹانگیں کٹوا دیتے، ہاتھ کٹوا دیتے، آنکھیں پھوڑ دیتے، زبان کاٹ دیتے، جو انتقام لینا چاہتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، نبی تھے، اور آپ کی شان کے لائق نہیں کہ انتقامی کارروائی کی جائے، ورنہ تاریخ میں یہ نام آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے تو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انتقام لیا۔ اس میں کون سا کمال کا پہلو تھا؟ سب قیامت تک کے لیے بولتے دیکھو عام آدمی تھے نا، عام لوگوں کی طرح تھے، غالب آئے تو ظلم کر دیا، لیکن نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچوں کے دھارے کو بدل دیا، ایک انقلاب پیدا کیا، سوچوں میں، افکار میں، اعمال میں انقلاب برپا کر دیا، اور اتنے 13 سال کے مسلسل ظلم و ستم جو مکی زندگی میں اور پھر 10 سالہ زندگی میں مزید آپ کے ساتھ معاملات ہوتے رہے، لیکن سب کو فراموش کر کے آپ نے ان سب کو معاف کیا۔ بہت بڑی بات ہے، آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اسی طریقے پر یہ اکابرین بھی چلا کرتے تھے۔ ہم بھی تھوڑا غور و تفکر کریں، ہم سے اگر کوئی غلط بات بول دے، ہماری طرف غلط نگاہ سے دیکھ ہی لے، ہمارے اوپر کہیں شکایت کر دے، جب تک کہ اس کو ذلیل نہ کر لے، جب تک اس کے سامنے دل کی بھڑاس نہ نکال لیں، جب تک اس کو مالی نقصان، جسمانی نقصان میں مبتلا نہ کر لیں، جب تک اس کے چہرے پہ صدمے، خوف، شرم، ڈر اور مایوسی کے اثرات نہ دیکھ لیں، جب تک اس کے زبان سے نکلنے والے وہ کلمات جو وہ بیچارگی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور پریشانی کے ساتھ ادا کر رہا ہو، اس سے دل کو ٹھنڈک نہ مل جائے، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔